السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو این ادر ولاگ۔ تو جی آج ہم بنانے والے ہیں جو مونگ اور ماش کی دال ہوتی ہے نا، مکس وہ والی۔ یہ بہت ہی زیادہ سمپل، آسان اور فٹافٹ بن جانے والی ریسیپی ہے۔ جب بھی میرا کچھ بھی بنانے کو دل نہیں کرتا نا، تو یا مجھے یوں لگ رہا ہو کہ کھانا بنانے میں زیادہ ٹائم لگے گا، تو کون سی چیز ہے جو جلدی جلدی بن جاتی ہے، تو تب میں یہ دال بناتی ہوں اور لٹرلی یہ 15 منٹ لیتی ہے میکسیمم، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت ہی مزے کی بھی بنتی ہے اور دال تو پھر زندہ باد ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے پہلے کوکنگ آئل ڈالا ہے، اس میں نے پیاز ڈال دیے کٹ کر کے۔ آپ نے ایک جو بڑا پیاز ہوتا ہے وہ لینا ہے، بہت بڑا بھی نہیں، نارمل سے تھوڑا بڑا، ٹھیک ہے۔ یا آپ چھوٹے سائز کے 2 پیاز لے سکتے ہیں۔ اگر زیادہ پیاز ڈالیں گے تو پھر نا دال جو ہے نا وہ میٹھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ، ہری مرچ اور سرخ مرچ 1 چمچ، ہلدی آپ نے ڈالنی ہے آدھا چمچ، اور نمک آپ نے ڈالنا ہے حسب ذائقہ، اور جو ہے نا گرم مسالہ وہ آپ نے تھوڑا سا ایڈ کر دینا ہے، اور خشک دھنیا یہ ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے نا تھوڑی دیر کے لیے اس مسالے کو بھون لینا ہے تاکہ اس کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس دال کو نا ہم لاسٹ میں بھونیں گے نہیں، ہم اس کو سٹارٹ میں ہی بھون لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی، بس دال کو ہم نے ڈال دینا ہے اس کے پریشر کوکر کے اندر، اور ہم نے پانی ڈال کے تو اس کو پریشر لگا دینا ہے۔ بہت ہی آسان، سمپل، لیکن بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں جی مسالے کی بھونائی کر رہی ہوں، اس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے بھی بھون لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں ہم ڈال دیں گے اپنی دال سب مکس ہو رہا ہے، تو بہرحال ہم اس میں دال کو شامل کر لیں گے، اور اس کو بھی اچھی طرح سے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے نا بھون لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو دوسرے مسالے ہیں نا ان کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ اچھا سا اس کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور تو یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے، اور پھر پانی ڈال کے نا تو پریشر لگا دیں گے۔ اچھا، کل میں نے نا آپ لوگوں سے بات کی تھی، اور مجھے یوں لگا کہ تھوڑی بات جو ہے نا وہ اس ٹاپک پہ اور کرنی چاہیے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جو نا جو ایسے سینسٹیو ٹاپکس ہوتے ہیں نا، یا تو ان پہ بات ہی نہیں کرتے یا بات کرنا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے کل بات کی تھی کہ جو رشتے ہیں نا ان سے چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے۔ لائک اگر ہر کوئی اپنی جگہ پہ رہے گا تو ہر کسی کی لائف جو ہے نا وہ سیٹل رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نا میرے مائنڈ میں خود ہی ایک سوال آیا کہ ایک دوسرے کی چیزوں کے ساتھ لوگ چھیڑ خانی آخر کرتے کیوں ہیں؟ لائک اگر ایک ماں ہے اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو بیٹا ہے اس کی لائف میں کوئی اور آنے والی ہے، یا جو بھی سلسلہ ہے اس کی فیملی بڑھنے والی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو اسپیس دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ نیو جنریشن ہی غلط ہوتی ہے، بعض اوقات بڑے بھی اپنی محبت میں بھی ایسا کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، ایکسیس آف ایوری تھنگ جو ہوتی ہے نا وہ رانگ ہوتی ہے، آپ کے لیے وہ ہارمفل ہوتی ہے۔ جب محبت بھی ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے نا تو پھر اس میں گھٹن کا احساس ہوتا ہے، وہ آپ کو سکون یا جو ریلیف ہے نا وہ نہیں دے رہی ہوتی، وہ گھٹن کا احساس دلاتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کی نا ایکسیسونیس سے بھی پرہیز کریں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ دال ہماری ہو رہی ہے تیار، میں نے اس کو لگا کے 1-2 سیٹی تو اس کو میں نے کھول لیا تھا، اور اب یہ آلموسٹ تیار ہے۔ اس کو میں نا تھوڑا تھوڑا ہلا رہی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے نا یہ میش اپ ہو جائے۔ بہت زیادہ مجھے میش اپ بھی نہیں چاہیے، مجھے ہلکے ہلکے سے نا اس میں دانے اچھے لگتے ہیں،
اور ہلکے ہلکے سے ہی رہیں گے، بہت زیادہ بھی نہیں نظر آئیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ بہت کم بالکل بھی میش ہو۔ اچھا، اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے پانی۔ آپ نے اپنے حسب ذائقہ پانی ڈال لینا ہے، لائک آپ کی کنسسٹنسی آپ کے حساب سے، اگر آپ نے ان کو چاولوں کے ساتھ کھانا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو ذرا زیادہ پتلا کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اس کو روٹی کے ساتھ کھانا ہے تو جتنی کنسسٹنسی ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اتنی انف ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ پانی کو تھوڑی دیر کے لیے اچھی طرح سے پکا لینا ہے۔ جب اس میں بوائل آ جائے گا تو اس میں ایڈ کر دیں جی دھنیا، اور پھر اس کو آپ نے جو ہے نا وہ سائڈ پہ اتار لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پارٹ جو میں شامل کرنے والی ہوں نا، وہ ہے تڑکے کا۔ اب ہر کوئی اپنے حساب سے تڑکا لگا سکتا ہے، لیکن اگر آپ جو زیرہ ہے نا، زیرہ، تھوڑی سی کالی مرچ اور جو کڑی پتہ ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ ڈال کے اگر اس کا تڑکا لگائیں گے نا تو یہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے نا اس کا ٹیسٹ آتا ہے۔ یہ کلر اتنا اچھا اس وجہ سے نہیں لگ رہا کیونکہ رات کا ٹائم ہے، لائٹنگ بھی ذرا اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو ریسیپی اچھی لگی ہو تو ضرور فالو کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنی لائف کو ٹائم دیں، ٹھیک ہے۔ معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں، پرابلمز کا سلیوشن نکالنے کی کوشش کریں، اور یہ دیکھیں اس کا کتنا پیارا کلر ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔